یہ جس موقع پر اتری یا جس موقع پر اللہ نے بنو اسرائیل سے یہ جملہ فرمایا، وہ موقع یہ تھا کہ بنو اسرائیل بالکل ہماری طرح اور ہم سے بھی زیادہ گئی گزری حالت میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک غلامی وہ ہوتی ہے جو بالکل برہنہ اور ننگی ہوتی ہے، وہ دور ہوتا ہے یا وہ غلامی ہوتی ہے جس میں کوئی شہنشاہی حکومت، کوئی ڈکٹیٹر، وہ کسی قوم پر طاقت کے بل پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس قوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتا ہے، انسانی عزت و احترام سے محروم کر دیتا ہے۔ اس قوم کے اپنے کوئی اختیار نہیں ہوتے، کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اس قوم کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ اور اس کی حکومت اور اس کے نظام کی بندگی کرے، بالکل خدا کا درجہ دے اور اپنے کو اس حکومت کا، اس حکمراں کا، اس ڈکٹیٹر کا بندہ سمجھ لے۔ ایسی ہی غلامی کی کیفیت تھی جس میں بنو اسرائیل ایک لمبے عرصے سے جی رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے کا جو دور تھا بنو اسرائیل کا، وہ بڑی عزت کا، اقتدار کا، حاکمیت کا اور محبوبیت کا دور تھا۔ لیکن پھر اس حاکمیت اور محبوبیت کے دور میں ایک دو تین نسلوں کے بعد ان کی عادتیں بگڑ گئیں، اور دولت اور اقتدار میں آنے کے بعد عادتیں بگڑا ہی کرتی، تو پھر وہ عزتوں کا دور، محبوبیت کا دور ختم ہوا، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے حالات ملک میں ایسے بدلے کہ گئی عزت، گیا اقتدار، گئی حاکمانہ شان، گئی محبوبیت، اور آ گیا غلامی اور ذلت کا دور۔ ضربت علیہم الذلہ۔ ہماری تاریخ بھی بالکل ملتی جلتی ہے۔ ایک دور تھا کہ ہم بھی اس ملک میں عزت، اقتدار، حاکمیت، محبوبیت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہی ہوا جو ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ طاقت، حکومت، اقتدار اور دولت کا نشہ یہ اچھے اچھوں کو پاگل کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ تو ہمارے ساتھ بھی پھر یہی ہوا کہ وہ دولت، اقتدار، حاکمیت اور بسا اوقات محبوبیت کا دور ختم ہوا، اور ہم ذلت، غلامی، بے بسی، محکومیت کا دور کی زندگی اب گزار رہے ہیں۔ حاکمیت یا اقتدار یا ظالمانہ تسلط کی ایک شکل ہوا کرتی تھی جب کوئی ڈکٹیٹر وہ ایک ڈنڈے سے پوری قوم کو ہانکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ عام طور پر عوام میں پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار لوگ بہت کم ہوتے تھے،
جب تعلیم عام ہونے لگی اور اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے بن گئے تو شہنشاہی کا پرانا جو نظام تھا ایک ڈکٹیٹر کا، اس میں ایک ظاہری تبدیلی کی گئی، اور وہ ظاہری تبدیلی یہ کی گئی کہ بھائی اب ڈکٹیٹرشپ ختم، اب جمہوریت کا دور آ گیا، اب عوام کے ووٹ سے حکمران چنا جائے گا، عوام خود چنیں گے، اور جس کو عوام چنیں گے وہ حکومت کرے گا۔ اب اس میں بھی ایک بات بڑی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ یہ جمہوریت کے لفظ سنتے ہیں اور عوام کے اختیارات سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا آپ اپنے کارخانے کا اختیار عوام کو دے سکتے ہیں؟ اپنی فیکٹری چلانے کا حق آپ اپنے شہر میں الیکشن کرائیں، اور نعرہ یہ ہوگا کہ الیکشن ہوگا، بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیکٹری کے مالک؟ عوام چنیں گے، اور انشاءاللہ اس فیکٹری کا جو حشر ہوگا 1-1.5 سال کے اندر، اس لیے کہ جوتے بنانے والی فیکٹری کا جنرل مینیجر چنے گا بکری چلانے والا، گدھا چلانے والا۔ اب یونیورسٹی جو ہے وائس چانسلر صاحب نہیں چلائیں گے، اب کالجوں میں پروفیسر نہیں پڑھائیں گے، الیکشن ہوگا۔ کیا حال ہوگا اس یونیورسٹی کا، کیا حال ہوگا اس کالج کا؟ اگر یہ کہا جاتا کہ بھئی شہر کے کچھ پروفیسرز، کچھ لیکچرز، کچھ بہت ہی دانشور پڑھے لکھے لوگ، وہ 100-150 لوگ ہوں گے، وہ چنیں گے کہ بھئی اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر کون ہوگا، تو بات سمجھ میں آ سکتی۔ اب یہ کیا چیز ہے جمہوریت؟ ڈکٹیٹرشپ باقی رکھنا ہے، اس کا نام بدل دینا ہے۔ اس وقت تو ڈکٹیٹر اپنے کو ڈکٹیٹر ہی کہتا تھا، وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ڈنڈے کے زور سے تم کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس وقت اس غلامی سے جب نکالا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تربیت یافتہ ٹیم کے ذریعے بنو اسرائیل کو جب غلامی سے نکالا اور ان کو ایک اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا دیا، وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس کو صرف اشارے ہی کروں گا۔ اب وہاں ان کے پاس نہ کاروبار تھا، نہ کھیتیاں تھیں، تو ان کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام کیا، بڑے عجیب و غریب نظام کے تحت دو چیزیں ان کو کھانے کے لیے اللہ نے غیبی، روحانی، آسمانی ذرائع سے ان کو دیں، من اور سلوہ۔ اب ان کو نہ دکان چلانی تھی، نہ کھیتی کرنی تھی، بیٹھے بیٹھے من و سلوہ نام کی شاندار ڈشیں کھانی تھی۔ میں من و سلوہ کے ذائقے کی تشریح نہیں کروں گا، ورنہ آگے کے لوگ تو بیچارے پھنس گئے، اب نہیں بھاگ پائیں گے، لیکن پیچھے کے لوگوں کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں، اس لیے میں من و سلوہ کے ذائقے کو نہیں بیان کروں گا، اور بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ ذائقہ نہیں بیان کروں گا، بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ ذائقے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جیسے ایک نواز صاحب تھے، ان کا اچانک نکاح طے ہو گیا، شیروانی نہیں تھی ان کے پاس، تو مسئلہ یہ تھا کہ شیروانی کے بغیر اگر نکاح پڑھوانے چلے گئے تو لڑکی والے کہیں واپس نہ کر دیں، تو ان کے ایک دوست سے انہوں نے ادھار شیروانی مانگی،
کہ بھیا نکاح تک اور جب تک دلہن کو رخصت کر کے نہ لے جائیں اپنی شیروانی مجھے دے دو، بڑا ثواب ملے گا. بہت اچھا شریف دوست تھا، مدرسۃ الامام قاسم کا پڑھا ہوا، تو اس نے اپنی شیروانی اتار کر دے دی. لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ جب کوئی موقع آتا کس کا نکاح پڑھانا ہے تو وہ دوست بولتا یہ دلہا ہے مگر شیروانی میری. تو اس دلہا اپنے دوست سے کان میں کہتا کہ تیرا دماغ خراب، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ شیروانی میری؟ کون پوچھ رہا تھا اس سے؟ ہاں سوری، اب نہیں کہوں گا. اس کے بعد جب کھانے کا مسئلہ آیا تو دلہا کی کرسی پر کس کو بٹھایا جائے؟ دلہا بیٹھنے لگے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ بیٹھیے، یہاں یہ آپ ہی کی جگہ ہے، ہاں بالکل انہی کو بٹھائیے مگر شیروانی میری. پھر جب اور کوئی ایسا کوئی تیسرا موقع آیا رخصتی کا یا کاہے کا، تو پھر اس نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی بالکل مناسب ہے، اس گاڑی میں دلہا ہی بیٹھیں گے، دلہا ہیں یہ مگر شیروانی میری. تو اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی تیری شیروانی لے جا کم وقت، یہ تو کیوں بول دیتا ہے مجھے کہا کہ دلہا میں ہوں اور شیروانی، دلہا یہ ہے اور شیروانی میری ہے. اس نے کہا نہیں اب بالکل نہیں کہوں گا. اس کے بعد جب بالکل آخری رخصتی کا وقت آیا، اب جا رہی ہے بارات واپس، تو وہ پھر اس نے کہا کہ دلہا یہ ہے اور شیروانی کا کوئی تذکرہ نہیں. بالکل ایسے ہی میں بھی کہتا رہوں گا کہ کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ چوتھی پاس کا نہ چوتھی فیل کا، کوئی تذکرہ نہیں. غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ غلام نسل غلامی کی نحوست کو محسوس بھی نہیں کرتی. جو نسلیں ہماری تمہاری غلامی کے دور میں پیدا ہوئی ہیں ان کے اندر غلامی کا احساس ہی نہیں رہا. ضرورت ہے اس بات کی کہ بار بار غلامی کی ذلتوں کا احساس دلایا جائے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، اور غلامی سے نکلنے کی کوششوں پر غلام نسلوں کو آمادہ کیا جائے. تو اللہ نے جب وہ اس غلامی کے دور سے اس سے نکالا تو چونکہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، تو اللہ نے بڑی عجیب و غریب طریقے سے ان کی غذا اور خوراک کا انتظام کیا. مگر بہت دن ہو گئے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے. تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک ہی چیز کھاتے کھاتے یہ ہم سے چل نہیں پائے گا. اب آپ ایسا کیجئے کہ کچھ ہم کو سبزیاں ترکاریاں، کچھ شاکاہاری کھانا، کچھ دال، یہ ہم کو آپ کھلوائیے. اور اسی سے بعض لوگ اور اس قسم کے دوسرے اور اس سے بھی زیادہ مضبوط دلائل سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں یا بعض ملک میں، ایک ملک میں انہی لوگوں کی اولادیں آئیں جنہوں نے کہا کہ ہم دال بھات ہی کھائیں گے. وہ ملک کہاں ہے وہ میں نہیں جانتا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، لیکن تلاش کرنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. یہ دنیا کے نقشے میں وہ شاکاہاری ملک کہاں ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو دال بھات چاہیے، ان قصہ یہاں وفوم یہاں وعدس یہاں. اس پر اللہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہیں کیا ہوا ہے بڑھیا کھانے کو چھوڑ کر تم اس سے تھوڑے سے کم مزے اور ذائقے اور حیثیت کے کھانے کو مانگ رہے ہو، اصرار کر رہے ہو. اب اس سے وہ لوگ جن کو نان ویج بہت پسند ہے
وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ گوشت جو ہے وہ سبزیوں دال سے بہت بہتر ہے. میں نے غلط مجمع میں یہ بات کہہ دی. اب مدرسے کے طلبہ بہت پریشان کریں گے اپنے ذمہ داروں کو. کہہ رہا ہاں مدرسے کے ذمہ داروں کو جب پریشان کریں تو میرے پاس آ جائیں, میں دوسری دلیل دے دوں گا.